السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا ہمارے چینل طالب قاسمی اسمبلی میں استقبال ہے۔ تو ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو قربانی کے تعلق سے چند مسائل بتلانے والے ہیں۔ وہ مسائل ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ بہت اہم مسائل ہیں، غور سے سنیں۔ نمبر 1 ہے، کسی شخص نے قربانی کی منت کی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اس کی چند شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ اولاً، جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھا رکھا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک اس کے مکان بنانے کے لیے ہے اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح عورت کا مہر معجل یعنی نقد مہر اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سسرال کی طرف سے دیا گیا زیور نصاب کی مالیت کے بقدر ہو اور اس عورت کو اس زیور کا مالک بھی بنا دیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے، پس انداز نہیں ہو سکتی تو اس پر قربانی واجب نہیں، جبکہ اس کے پاس کوئی اور مال نہ ہو۔ ایک شخص کے پاس کھیتی کی زمین ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر بسر ہوتی ہے تو وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی۔ اگر اس کی پیداوار میں اتنا نہیں بچتا جو مالیت نصاب کو پہنچ سکے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور دودھ کے لیے گائے بھینس وغیرہ کے علاوہ دیگر مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی، اس کی قربانی اسے کرنی ہوگی۔ صحیح قول کے مطابق مسافر پر قربانی واجب نہیں، صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں، خواہ وہ مالدار ہوں۔ اگر بچے مالدار بھی ہیں، اسی طرح مجنون مالدار ہے، پھر بھی صحیح قول یہی ہے کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر گھر میں سب بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، گھر میں چند بھائی ہیں اور سارے کے سارے ایک ساتھ رہتے ہیں اور کاروبار سب کا الگ الگ ہے، تو اگر وہ سب صاحب نصاب ہوں تو پھر سب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کاروبار بھی ایک ساتھ ہے اور سب کاروبار میں برابر کے شریک ہیں تو پھر کاروبار کی مالیت کو سب حصوں پر تقسیم کرنے سے اگر ہر حصے دار نصاب کا مالک بن جاتا ہے، ہر حصے دار نصاب کا مالک ہو جاتا ہے تو پھر سب پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر حصے داروں کا حصہ کم بیٹھتا ہے تو کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔
اگر کاروبار کا اصل ذمہ دار باپ ہے، کاروبار کا اصل مالک باپ ہے اور لڑکے اس کے معاون کے طور پر کام کرتے ہیں اور لڑکوں کے پاس شرکت کے علاوہ بقدر نصاب مال بھی نہیں ہے، تو صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، لڑکوں پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی غریب شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے گم ہو گیا یا مر گیا تو اس پر کچھ واجب نہیں رہا، اس سے قربانی جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر اس غریب نے دوسرا جانور خرید لیا، پہلا جانور خریدا وہ گم ہو گیا لیکن پھر اس نے دوسرا جانور خرید لیا، تو اب اس کی قربانی اس پر واجب ہو گئی جو اس نے جانور خرید کر لے کر آیا ہے۔ اور قربانی سے پہلے اگر غریب کا گم ہوا جانور بھی مل گیا تو پھر دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ اس کی قربانی کا وجوب جانور کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس کو دونوں جانور قربان کرنے پڑیں گے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سنیں کہ آیا ان میں سے کون کون شخص ہیں جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور کون کون شخص ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر کے قربانی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔